لیکن توحید کا معنی توہین نہیں ہے کہ عقیدہ توحید بیان کرتے وقت یا دل دماغ میں اس کو اپناتے وقت ہم اللہ کے مقبول بندوں کی توہین کر بیٹھے۔ یاد رکھیں توہین کی اجازت نہیں۔ ہمارے اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو توحید کا نمبردار ہیں لیکن ساتھ توہین بھی کرتے ہیں۔ اللہ والوں خبردار، ہرگز نہیں، دل و دماغ کے آخری گوشے کا تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے کسی کی توہین۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو اہل بدعت مولوی ہیں، پیر ہیں، ان کی بھی توہین نہ کریں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کی سوچ غلط ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ قرآن و سنت سے پڑھا ہے، ان کا دل و دماغ میں وہ چیز موجود ہے۔ ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی، لیکن ان کی توہین نہیں کرنی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی پریس کے اندر قرآن کریم چھپ رہا ہو، پرنٹ ہو رہا ہو، تو کچھ فرمیں اس کے غلط پرنٹ ہو جائیں، صفحے پر صفحہ آ جائے، عبادت کے اوپر دوسری عبادت آ جائے جس کو آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، تو اس کو اٹھا کر آپ ردیف ٹوکری نہیں پھینک سکتے۔ یہ ہے کہ اس میں اس کو آپ تلاوت کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں خرابی پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس کو ادب کے ساتھ نہیں رکھیں گے، کہیں کسی جگہ دفن کر دیں گے اس پاک جگہ کے اندر۔ اس طرح اہل بدعت علماء مشائخ جتنے بھی ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی، کہ وہ غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط عقائد نظریات رکھتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، لیکن توہین کی اجازت نہیں۔ ہم یہ سبق دیتے ہیں توحید الگ ہے اور توہین الگ ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا سبق ادب ہے، ادب ترتیب۔ جو ادب اللہ کا ہے وہ اللہ کسی مخلوق کا نہیں، اور پھر اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق انبیاء اکرام علیہ السلام، جو ان کا مقام ہے پھر دنیا میں کسی اور انسان کا نہیں۔ اور انبیاء کے بعد پھر صحابہ اکرام ہیں جو نبیوں کے ساتھی اور رفقا ہیں۔ پھر دنیا کی کسی بڑے سے بڑی ولی اللہ، کسی بڑے سے بڑے امام اور فقیہ کا وہ مقام نہیں ہوگا جو صحابی رسول کا ہوگا۔ صرف ایک گھنٹے کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، یعنی حضور کی خدمت میں ایمان لا کر صرف ایک گھنٹہ رہا، اس کے بعد چلا گیا، اس کو پھر دوبارہ آنے کی نوبت نہیں آئی حضور کی خدمت میں، اور اس حالت ایمان پر رہا اور دنیا سے چلا گیا۔ اس کا مقام بھی شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا ہے۔ نبی کی صحبت کتنی اونچی چیز ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ عرض کر دی، ضروری تھی۔ گزرتے وقت ایک قرآن کی اتباعی بات نہیں گزرنا، اس کی نسبت اللہ کی کتاب میں تفصیل، وہ ادب ہے جس کی اختیار۔ ٹکرائیں نہ، ٹکرانے سے ایک بھی اختیار ہوں گی، بدنما ہو جائیں، بدزیب ہو جائیں گے، دوسرے مسجد کے اندر بلا وجہ آواز بلند ہوگی، اور دین کی آواز کے علاوہ مسجد میں اور آوازیں بلند نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورہ بقرہ کے ماقبل کے ساتھ جو ربط ہے وہ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ آج الحمدللہ العظیم اس کے مضامین کا خلاصہ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ سورہ بقرہ میں 6 قسم کی باتیں آپ پڑھیں گے۔ خلاصہ کا معنی یہ ہے کہ گلدستے کی شکل میں سامنے لایا جائے اور ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ بہت بڑی صورت ہے، 28 پارہ پر مشتمل ہے، 40 رکوع ہیں، سب سے بڑی صورت ہے قرآن کریم کی، لیکن مضامین ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الشجوع امام الموحدین رئیس المفسرین مولانا حسین النسی اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں پر انہوں نے اس سمندر میں ڈوب کر جو موتی چن کر امت کے سامنے پیش کیے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ سورہ بقرہ 6 قسم کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اللہ کی توحید 1، رسالت 2،
جہاد فی سبیل اللہ، 3 انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، 4 امور مصلحہ یعنی ایسے مسائل جن پر عمل کر کے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، تقوی، دیانت، امانت، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں امور مصلحہ، ایسے امور، ایسے مسائل جو انسان کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے یہ لفظ آپ سنتے رہیں گے، امور مصلحہ، جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں پیر صاحب کہتے ہیں، لیکن یہ تو خیر ہمارے یعنی علاقائی زبان ہے، پیر فارسی کا لفظ اس کا معنی بوڑھا، اصل لفظ مرشد اور مصلح اصلاح کرنے والا۔ کچھ ایسے مسائل آئیں گے اس سورہ مبارکہ میں جو انسان کی اصلاح کے لیے اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے، ان کو امور مصلحہ کہیں گے۔ 5 اور چھٹے ہیں امور انتظامیہ، ایسے مسائل آئیں گے جن کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ، نظامی معاملات کے ساتھ ہے، اور ان مسائل پر عمل کرنے کی وجہ سے نظم و نسق قائم رہے گا، فتنہ و فساد نہیں ہوگا۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 6۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کی توحید۔ دوسرا مسئلہ رسالت انبیاء اکرام علیہ السلام، خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا مسئلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ چوتھا مسئلہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، انفاق خرچ کرنا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان کی مثال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ 5واں مسئلہ ہے امور مصلحہ، یعنی وہ مسائل جن سے انسان کی اصلاح مقصود ہے۔ اور 6 امور انتظامیہ، وہ مسائل جن کا نظم و نسق کے ساتھ، امان کے ساتھ تعلق ہے، کہ جن پر عمل کرنے کی وجہ سے امن پیدا ہوگا، بدامنی نہیں ہوگی۔ 6 قسم کے مسائل اس سورہ مبارکہ میں آئیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ بنیادی طور پر 2 حصوں میں منقسم ہے۔ شروع سے لے کر 22ویں رکوع تک پہلے 2 مسئلے، یہ پہلا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں 2 مسئلے ہیں، توحید اور رسالت۔ 22ویں رکوع سے لے کر آخر تک دوسرا حصہ ہے، اس میں بھی 2 مسئلے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے 6 بیان کیے تھے، وہ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی اللہ مقصودی مسئلے ہیں۔ امور مصلحہ اور امور انتظامیہ یہ تبھی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ امور مصلحہ کیا ہے؟ نماز، روزہ اور حج، نماز، روزہ اور حج، ان 3 مسائل کو اللہ نے بیان فرمایا۔ نماز پڑھ کر، نمازی بن کر، روزہ دار بن کر اور حج کر کے انسان کے نفس میں اصلاح ہوتی ہے۔ جب نفس میں اصلاح ہوتی ہے، انسان نیک متقی بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد حقوق العباد میں بھی گڑبڑ نہیں کرتا، حقوق العباد میں گڑبڑ نہیں کرتا۔ چنانچہ امور انتظامیہ میں کیا ہیں؟ نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، وصیت کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں۔ نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، وراثت، لین دین، یہ مسائل ہیں۔ جب انسان کے وجود میں اصلاح ہوگی، انسان متقی نیک بن جائے گا، تو پھر حقوق العباد کو ضائع کرنے سے، ان کو تلفی سے بھی بچا رہے گا۔ نکاح کرتے وقت بھی عدل و انصاف کا لحاظ رکھے گا۔ اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو وہاں بھی شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر طلاق دے گا۔ یہ نہیں کہ بات بات پر ناراض ہو تو طلاق دینا شروع کر دیا۔ لیکن اگر طلاق ہو گئی تو پھر اس کی عدت کے جو قوانین ہیں ان کا لحاظ رکھے گا۔
اسی طریقے سے کہیں قتل و غارت کا معاملہ آئے گا تو قصاص لینے کے اندر بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا. جہاں وصیت کا معاملہ ہے وہاں بھی ڈنڈی نہیں مارے گا, وصیت پر صحیح طریقے سے عمل کرے گا. جو وراثت کے مسائل ہیں وہاں بھی گڑبڑ نہیں کرے گا, لین دین کے مسائل ہیں وہاں بھی گڑبڑ نہیں کرے گا. تو یہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی یہ سب کے سب امور انتظامیہ ہیں. انسان کے بدن میں جب اصلاح ہوگی تو نظامی امور کے اندر گڑبڑ بھی نہیں کرے گا, منظم ہو کر پھر کیا کرے گا؟ اللہ کی توحید کی خاطر نبی کا مشن کا ساتھ دے گا. اللہ کی توحید کی خاطر نبی کا مشن کیا ہے؟ اللہ کی توحید, نبیوں کو ساتھ دے گا. تو رسالت کا مسئلہ بھی آ گیا, توحید کا مسئلہ بھی آ گیا. لیکن توحید کے جو منکرین ہوں گے, جو مخالفین ہوں گے, جو رکاوٹ ڈالنے والے ہوں گے, ان کے ساتھ پھر جہاد کی نوبت آئے گی تو جہاد بھی کرے گا. لیکن جہاد خالی ہاتھ نہیں ہوتا, جہاد کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے, اس لیے انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا. تو سارا مضمون سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ وہ روح سارے اس سورہ مبارکہ روح دینی اور دنیوی لحاظ سے منظم ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر مشرکین سے جہاد کرو. یہ روح ہے سارے سورہ مبارکہ, دینی اور دنیوی. دینی یعنی امور مصلحہ اور دنیوی یعنی امور انتظامیہ. دینی اور دنیوی دونوں لحاظ سے منظم ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توحید رسالت آ گیا. یہ خاطر مشرکین سے جہاد کرو. تو جہاد کرنے ان کے ذمن میں خود بخود انفاق آ جاتا ہے. مال خرچ نہیں کریں گے تو خالی ہاتھ تو جہاد نہیں ہوتا. اس کے لیے مال خرچ کریں گے تو اسلحہ خریدیں گے جہاد کے لیے. ہتھیار آئیں گے تو پھر مشرکین کے ساتھ اللہ کے بابی مسا کر سکیں. تو یہ 6 مضمون آپس میں کا کیسا جوڑ اور کیسا ربط ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید. لیکن توحید کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ اللہ کی توحید. تو توحید ماننے کے ساتھ رسالت کا ماننا بھی ضروری ہوا. لیکن انبیاء نے کے راستے میں جب رکاوٹ ڈالی, جیسے مشرکین نے مکہ رکاوٹ ڈالی, حضور کو وہاں سے نکالا, صحابہ کرام کو نکالا, تو بلا نبی کو جہاد کرنا پڑا. تو جہاد تو خالی ہاتھ ہوتا نہیں, پھر انفاق بسم اللہ کے مسائل آئے. اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی, اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو صحابہ کرام نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا, اسی خرچ کے ذریعے سے پھر وہ ہتھیار بھی آئے زمانے کے لحاظ سے. لیکن ساتھ امور مصلحہ اور امور نظامیہ بیان کر دیے گئے. ایک آدمی میں فسق و فجور ہوگا, نافرمانی ہوگی اللہ کی, وہ کبھی بھی انسانوں کے حقوق کو کا لحاظ نہیں کرے گا. جب اس کے اندر ہدایت آ جائے گی, اصلاح آ جائے گی, تو پھر وہ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں, نکاح طلاق کا کسی وراثت میں جھگڑوں میں الجھا نہیں رہیں گے. اس طرف سے منظم ہو کر, یکسو ہو کر پھر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے مشرکین کے خلاف. کیوں کہ مشرکین اللہ کے نبی سے لڑتے ہیں. نبی کیا کام کرتے ہیں؟ نبی اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. سمجھ میں آگئی بات نہیں؟ تو یہ 6 کے 6 مضمون آپس میں کیسے مربوط ہوئے؟ ضمناً اس سورہ مبارکہ میں کچھ ایسی آیتیں بھی آئیں گی. مثلا مسئلہ توحید پر کسی نے اشکال پیش کیا, اس اشکال کا رد کیا کہ جواب دیا گیا. یہاں آگے قریب آئے جب شروع ہونے والی ہوگی پھر انشاءاللہ آپ ایک ایک آیت میں دیکھتے چلے جائیں گے. شبہات کے جوابات بھی ہیں. توحید پر جو شبہات ہوں گے ان کے جوابات بھی ہیں. مسئلہ رسالت پر جو شبہات ہیں ان کے جوابات بھی ہوں گے. پھر آپ کو کچھ آیتیں مثلا کچھ چیزیں عقلی دلائل نظر آئیں گے. عقلی دلائل کہ ان کو ایسے مسائل بیان, ایسی چیزیں بیان کی جائیں گی جن کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے کہ عقل میں جب آ جاتی ہے تو انسان ماننے پر مجبور ہوتا ہے. عقل سلیمہ انسان کو کہتے ہیں کہ یہ بات مانو, بات یہ صحیح ہے. عقلی دلائل بھی لائے جائیں گے. اسی طریقے سے اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں ہوں گی. ایسی آیتیں بھی آئیں گی. کہیں کہیں مشرکین اور منکرین کے خلاف تخویف اور ڈرامہ بیان کیا جائے گا. ایسی آیتیں بھی آئیں گی. تو بشارت کے آیات بھی ہوں گی, تخویفات اور ڈراوے کی آیات بھی ہوں گی. یہ ساری, لیکن خلاصہ اس ساری سورہ مبارکہ کو وہی 6 باتیں: توحید, رسالت, جہاد, انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ, انفاق سہمیہ کے اندر نہیں, فی سبیل اللہ. اس وقت میں نے ساتھ یہ لفظ بڑھا دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. خیر تو لوگ تو سمجھو کہ پہنچنے میں خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو رہا, یہ نمائش پہ بھی خرچ ہوتا ہے,
شادی بیاہ پر بھی خوب لائٹنگ ہوتی ہے، اس پر بہت اپنے ہٹوں بچوں کی جاتی ہے، لیکن یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، خرچ یہ بھی ہے، خرچ وہ بھی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے، یہ یاد رکھنا تاکہ اشکال ختم ہو جائے، ہر ایک آدمی سے لڑنا جھگڑنا یہ جہاد نہیں، یہ جہاد نہیں، وہ فساد ہے۔ ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی غرض بیان کی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اہل کفر کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو تاکہ کفر کا فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کے زمین پر اللہ ہی کی بندگی کی بات ہوتی رہے، اللہ ہی کے حکم جاری و ساری رہیں، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ پڑ سکے۔ تو جہاد کا یہ مقصد، جہاد ازالہ فساد کے لیے ہوتا ہے، فساد کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں تو یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے جہاد کا نام دہشت گردی رکھ رکھا ہے، یہ خیر ان کی سوچ ہے، لیکن شریعت کے فیصلے یہ ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے حقوق کو بالادستی کرنے کے لیے، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے رفقا صحابہ کرام نے جہاد کر کے دنیا کو دکھا دیا، وہ فساد نہیں کرتے تھے، وہ ازالہ فساد کو مٹانے کے لیے جہاد کرتے تھے، فساد کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار اٹھایا۔ مکی زندگی کے اندر اللہ نے اجازت نہیں دی ہتھیار اٹھانے کی، مار کھاتے جاؤ، سر جھکے، 13 سال تک صحابہ کرام نے مار کھائی، نبی نے اذیتیں اٹھائیں، اللہ کی طرف اجازت نہیں ملی۔ جب اجازت ملی اور یوں فرمایا اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، آج ان لوگوں کو اجازت مل رہی ہے جن کے ساتھ بہت جنگ کی گئی، جن کو بہت ستایا گیا ہے، اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ یہ مظلوم ہیں، ان مظلوموں کو آج ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے، ساتھ ان کو خوشخبری دے دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، مطمئن رہیں کہ اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا اور اللہ نے مدد کر کے چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو شریعت کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل شیطان نہیں۔ زمینوں کی خاطر لڑائیاں لڑنا، اقتدار کی خاطر لڑائی لڑنا، خون ریزی کرنا، مارنا کٹنا، یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ جہاد ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے احکام کو بالادستی دینے کے لیے، اس کے سوا جہاد کا کوئی مقصد بھی نہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جنگ جدال کرے گا تو سب کے سب فساد ہوگا۔ اور اس مشن کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خدام غلاموں نے کر کے دکھایا، اگر ان کو دہشت گردی کہتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کے طریقہ جہاد کو، جو نبی کا طریقہ جہاد ہے، اس کو کوئی دہشت گردی کہتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ البتہ ویسے ہی اگر کوئی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے، بے گناہوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، وہ یقیناً فساد ہے۔ ایسے فساد کا نام جہاد نہیں، کیونکہ جہاد کا اصل مقصد ازالہ فساد ہے، فساد کو ختم کرنا ہے۔ جہاد کا مقصد فساد نہیں، ازالہ فساد ہے، فساد کو ختم کرنے۔ ایک دفعہ قرآن میں ایک کتاب لکھی تھی شامت اعمال سے، وہ اس کو اور آگے کہیں گم ہو گئے، خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اب اتنی یکسوئی ہے نہیں، میں نے اس پر پورے دلائل کے ساتھ قرآن کریم، احادیث طیبہ اور تاریخ اسلام کے شواہد دلائل کے ساتھ ایک مضمون میں لکھا تھا، جب مجھے فرصت ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ کئی چیزیں ایسی لکھی ہیں میری، وہ سب ضائع ہو گئی۔ ذکر اللہ پر ایک کتاب تھا میں نے لکھا، بالکل شروع میں ایک جنون کی کیفیت تھی، لکھتا تھا تو پاس بیوی کھانا لا کر رکھ دیتی تھی، میں لکھنے میں لگا رہتا، وہ ٹھنڈا ہوتا تھا، پھر گرم کر کے لاتی، پھر میں لکھنے لگا رہتا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا پاس میں کیا ہوا۔ ایک دفعہ یہاں سیلاب آیا، مکان کے اندر پانی چلا گیا، اس سارے کے ساتھ سودا ادارہ ہوا، اتنا حوصلہ میرا ٹوٹا کہ اس کے بعد دوبارہ پھر موقع نہیں مل سکے۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ جہاد کے ذریعے فساد کے لیے ہوتا ہے، فساد کے لیے نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم کے اندر جہاد فی سبیل اللہ باقاعدہ حکم ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا نام ہے القتال۔ عرب ممالک میں جتنے بھی قرآن کریم چھپتے ہیں آپ ان میں اس کا عنوان دیکھیں گے، اس میں سورہ محمد نہیں لکھا ہوگا، سورہ قتال لکھا ہوگا۔ ہمارے اس بڑے صغیر پاک ہند کے اندر خصوصاً جو قرآن کریم چھپتے ہیں اس میں محمد لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں نام ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کے بہت ساری صورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ منفرد بارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، آپ کے پاس اتنے قرآن کریم مصاحف ہیں ہندوستان پاکستان کے چھپے، سب کے اندر بنی اسرائیل لکھا ہوا ہے۔ عرب دنیا میں جتنے بھی قرآن کریم چھپتے ہیں اس میں سورۃ الاسراء لکھا ہوتا ہے، اسراء۔ تبت یدا ابی لہب، آپ کے پاس قرآن کریم میں سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ لہب، لیکن عرب دنیا کا جو قرآن کریم چھپتے ہیں اس کا نام مسد لکھا ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ خیر، سورۃ القتال موجود ہے قرآن کی، اور اس کے اندر جب مضامین آپ پڑھیں گے تو بالکل قتال کے مضامین، اور دوسرا نام اس کا محمد بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازالہ فساد کے لیے جہاد کیا، قتال کیا۔ اگر دنیا کا کوئی انسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کے خلاف کچھ سوچتا بھی ہے تو وہ اللہ کا باغی ہے۔ منہ سے لفظ کہنا تو دور کی بات ہے، دل میں اگر وسوسہ بھی آتا ہے تو خدا کا باغی ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن جہاد کی غزوات آپ کو معلوم ہوگی۔ قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ 6 مضمون ہوں گے، یہ اجمالی طور پر میں نے عرض کر دی، انشاءاللہ تفصیل اس کے بعد عرض کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہر گھر کے اندر، گھر میں بسنے والے ہر مسلمان، بوڑھے جوان بچے مرد عورت سب کو یا اللہ دین کا سچا خادم کرنے کی، دین پر چلنے کی توفیق۔ یا اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے، ہماری جو بے دینی والی زندگی یا اللہ اس کو مشکل بنا دے، اسے چھٹکارا دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے رفقائے درس ہیں یا اللہ سب کو دین کے لیے ترغیب فرما دے، اپنے قرآن کے لیے اس کو سیکھنے اور سکھانے اور اس مشن کو عام کرنے کی اللہ توفیق دے اور قبول فرما دے۔ کہ اللہ کے اندر حوصلہ، ہمت، جرأت پیدا فرما، ان کے دل دماغ کے اندر ایسے اصلاح پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے دماغوں کو خوشحالی نصیب فرما، وسعت پیدا فرما، تاکہ قرآن حکیم کے اس دور کا دماغ میں رکھنے کے بعد یا اللہ اس کو عام کر سکیں، اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچا سکیں۔ اے اللہ جتنے ہمارے ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماری دور فرما دے۔ یا اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ زاہد اختر صاحب ہمارے ساتھی نمازی ہیں، شاہد اختر صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اور ان کی اہلیہ بیمار ہیں، خاوند صاحب کے ماں خصوصاً بیمار ہیں، ہمارے ایک ساتھی استاد صاحب بیمار ہیں، ہمارے ساتھی حاجی صادق صاحب بھی بیمار رہتے ہیں، ان کے اہلیہ بھی کافی عرصے سے بیمار ہیں، اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں۔ سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماری کو فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ ربنا